بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایرانی النسل مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے بارے میں یہ وصیت کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور 3 دن کے اندر خلیفہ کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ 3 دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ان 6 حضرات کی میٹنگ ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 3 اشخاص جو خلافت کے طالب نہیں ہیں وہ بقیہ 3 میں سے کسی کو اپنا حق دے کر خود سبکدوش ہو جانے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق کے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا، آپ دونوں میں سے کون اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے کہ میں اس کے سپرد یہ کام کر دوں کہ وہ 2 میں سے کسی ایک کو منتخب کر دے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق کے خلافت چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ چوتھے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ خلافت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کی عمر اور ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو اس وقت کے اسلامی معاشرے میں جو عرفی اور اجتماعی حیثیت و مقام حاصل تھا، بالکل مناسب تھا۔ خلافت کا اعلان ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے اس شخص کو خلیفہ بنایا ہے جو اب زندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہم نے اس میں تقصیر نہیں کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 47 برس قبل 577 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب قریش مکہ کی اعزا رسانیوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا۔ چنانچہ 82 مسلمان مرد اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس مکہ آئے، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 2 ہجری میں موقع بدر پیش آیا۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال اور علاج کی خاطر مدینہ ہی میں قیام کرنا پڑا۔ لیکن حضرت رقیہ جانبر نہ ہو سکی، اور ٹھیک اس وقت جب حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کی فتح مبین کا مدینہ میں اعلان کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امامہ بن زید قبرستان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت رقیہ کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ وہ شرف و امتیاز خاص تھا جس کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام لقب ذو النورین ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد جو غزوات ہوئے ان سب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم موڑ ہے، کیونکہ اس کے بعد سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی ساتھ لے لی تھی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مقصد صرف عمرہ کی ادائیگی ہے۔ جب قریش مکہ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ کیا اور قریش کو اطلاع دی کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قریش مکہ اس پر رضامند نہ ہوئے۔ آخر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ جا کر قریش سے صاف صاف کہتے کہ ہم تو صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن قریش مکہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اسی دوران یہ افواہ پھیلی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کے لیے جنگ کی تیاری کی اور صحابہ کرام سے جنگ سے فرار نہ کرنے پر بیعت لینے کا اعلان عام فرمایا، چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے زیر سایہ لی گئی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس درخت کا خاص طور پر ذکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع غلط تھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر و عافیت حدیبیہ پہنچ گئے۔ رجب 9 ہجری کو غزوہ تبوک پیش آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پھر قحط سالی کے باعث عام طور پر تنگ دستی کا زمانہ تھا، اس وجہ سے اس لشکر کو حبش الاسرہ کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے صحابہ کرام سے مالی تعاون کی اپیل کی تو جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لا کر خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو ان کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 12 سال ہے۔ پہلے 7 سال میں غیر معمولی عروج و ترقی، وسعت، فتوحات اور رضایت میں گزرے، لیکن اگلے 5 سال سخت انتشار اور پراگندگی رہی۔ مخالفین میں مصر کے لوگ سب سے زیادہ پیش تھے اور انہوں نے مدینہ آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں سے خطاب بھی کیا اور خلافت سے دستبردار ہو جانے کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے
مکان میں داخل ہونے والوں میں محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ جب باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور حد درجہ بدکلامی کی۔ اس کے بعد کنا بن بشر بن عقاب اور عمرو بن الحق نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ عظیم حادثہ ذوالحجہ 38 ہجری عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔